آج میں آپ لوگوں کے لیے اردو گرامر میں فعل اور فعل کی قسمیں سے کچھ امپورٹنٹ MCQ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا کوشچن ہے وہ لفظ یا جملہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے فعل۔ کوشچن نمبر 2 ہے وہ فعل جس میں کام کا اثر فعل تک ہی محدود رہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے فعل لازم، یعنی وہ کام جس میں کام کا اثر صرف کرنے والے تک ہی محدود رہے وہ کہلاتا ہے فعل لازم۔ کوشچن نمبر 3 ہے وہ فعل جس میں کام کا اثر فعل تک محدود نہ رہ کر مفعول پر بھی پڑے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے فعل متعدی۔ کوشچن نمبر 4 ہے ایسا فعل جس میں کسی کام کا کرنا ثابت نہیں ہوتا بلکہ کسی حالت یا کیفیت کا پتہ چلتا ہے اسے کیا کہتے ہیں یا وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ کہلاتا ہے فعل ناقص۔ اس میں کسی کام کا کرنا ثابت نہیں ہوتا بلکہ کسی حالت یا کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ کوشچن نمبر 5 ہے وہ فعل کی کون سی قسم ہے جس کا فعل یعنی کرنے والا معلوم ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ یعنی فعل کی وہ قسم جس کا فعل یعنی کرنے والا کام کرنے والا معلوم ہے کہ کام کون کر رہا ہے وہ کہلاتا ہے فعل معروف۔ کوشچن نمبر 6 ہے اس فعل کو کیا کہتے ہیں جس کا فعل یعنی کرنے والا معلوم نہ ہو؟ تو جس کا کرنے والا معلوم نہیں ہو وہ کہلاتا ہے فعل مجہول۔ کوشچن نمبر 7 ہے ارشد بیمار ہے، بارش ہوئی تھی، آم میٹھے ہیں، یہ فعل کی کون سی قسم ہے؟ تو اس کا جواب ہے فعل ناقص، چونکہ اس میں کوئی کام کا کرنا یا ہونا ثابت نہیں ہو رہا ہے بلکہ حالت یا کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ تو جس سینٹینس سے حالت یا کیفیت کا پتہ چلے اسے کہیں گے فعل ناقص۔ کوشچن نمبر 8 ہے دو لفظوں سے مل کر بنا فعل کیا کہلاتا ہے؟ تو دو لفظوں سے مل کر بنا فعل مرکب کہلاتا ہے۔ کوشچن نمبر 9 ہے گالی دینا، دعا دینا، تحفہ دینا وغیرہ فعل کی کون سی قسم ہے؟ تو آپ اس میں دیکھیے کہ اس میں جو ہے وہ دو لفظوں سے مل کر یہ بنا ہے یہ فعل، گالی دینا، دعا دینا یا تحفہ دینا۔ تو یہ فعل کی کون سی قسم ہے؟ تو یہ فعل مرکب کی قسمیں ہیں۔ کوشچن نمبر 10 ہے زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ کوشچن نمبر 11 ہے درج ذیل جملے فعل کی کس قسم کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ یعنی یہاں پہ کچھ سینٹینس ہے، ہو سکتا ہے آپ کو ایک ہی سینٹینس دیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ فعل کی کس قسم کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو جیسے ہے پہلا احمد نے کھانا کھایا، سلیم نے خط لکھا اور طلعت نے کتاب لکھی یا کتاب پڑھی جو بھی ہے۔ تو آپ اس میں دیکھیے کہ اس میں کام کرنے والا معلوم ہے، یعنی کہ فعل اس میں معلوم ہے، اس لیے یہ سارے سینٹینس جو ہیں یہ تینوں سینٹینس یہ کہلائیں گے فعل معروف۔ اس کے بعد آپ کوشچن دیکھیے درج ذیل جملوں میں فعل کی قسمیں بتائیے۔ فعل کی کون سی قسمیں ہیں؟ کچھ سینٹینس ہے، ہو سکتا ہے آپ کو ایک ہی سینٹینس ہو لیکن یہاں پہ آپ کو 3 سینٹینس دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ ہے کہ فعل کی قسمیں بتائیے، لیکن یہاں پہ ہے زمانے کے لحاظ سے۔ اب اس بات کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اگر فعل کی کون سی قسم ہے کسی سینٹینس میں پوچھا جائے تو آپ اس میں دیکھیے کہ فعل معروف ہے یا فعل لازم ہے، متعدی ہے، کیا ہے وہ دیکھیے۔ لیکن اگر کوشچن میں یہ ہو کہ درج ذیل جملوں میں زمانے کے لحاظ سے فعل کی قسمیں بتائیے تو پھر آپ کو سینٹینس دیکھنا ہوگا کہ یہ سینٹینس جو ہے وہ زمانے کے لحاظ سے پوچھا جا رہا ہے تو یہ کام جو ہے وہ پاسٹ میں ہو رہا ہے یا پریزنٹ میں ہو رہا ہے یا فیوچر میں ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح سے دیکھ کے آپ کو فعل کی قسمیں بتانا ہے۔ جیسے پہلا جملہ ہے عالیہ امتحان میں اول آئی، تو اول آئی تو یہ کیا ہے؟ پریزنٹ ٹینس کی بات ہے، تو اس میں آپ کو لکھنا ہے یا آپشن میں ٹک لگانا ہے فعل حال میں۔ دوسرا ہے سلمیٰ کل لکھنؤ جائے گی، تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کام ہوگا وہ کب ہوگا؟ فیوچر میں ہوگا، مستقبل میں، تو اس میں آپ کو لگانا ہے فعل مستقبل۔ اور تیسرا کوشچن ہے رضیہ سلطان باقاعدہ دربار لگاتی تھی،
تو یہاں پہ ہے کہ کام پاسٹ میں ہوتا تھا، تو یہاں پہ آپ فعل ماضی میں ٹک لگائیں گے۔ اس طرح سے بہت سارے سینٹنسز ہو سکتے ہیں، یہ جو میں نے دیا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہی ہو، بلکہ بہت طرح کے سینٹنس ہو سکتے ہیں۔ اگر زمانے کے لحاظ سے ہو تو آپ اس میں دیکھیں کہ کام کب ہو رہا ہے، ماضی میں پاسٹ میں کام ہوا تھا، یا کام ابھی ہو رہا ہے، یا کام فیوچر میں ہوگا، تو پھر اسی حساب سے آپ فعل حال، فعل ماضی اور فعل مستقبل میں آپ ٹک لگائیں گے۔ اور اگر زمانے کے لحاظ سے نہ پوچھ کے اور ایسے ہی سمپل طریقے سے پوچھا جا رہا کہ فعل کی قسمیں بتائیے، تو پھر آپ فعل معروف، فعل متعدی، فعل ناقص، آپ اس سینٹنس کو دیکھیے اور اس کے بعد بتائیے کہ یہ فعل کی کون سی قسمیں ہیں۔ کوشچن نمبر 13 ہے، مریم نے کہانی لکھی، اس جملے میں مریم سے کیا مراد ہے؟ مریم نے کہانی لکھی، تو مریم سے کیا مراد ہے؟ تو مریم سے مراد ہے کہ مریم کیا ہے؟ فعال ہے، یعنی کام کرنے والی، وہ کہانی لکھ رہی ہے، تو کام کرنے والی ہے، وہ کہانی لکھنے والی ہے، تو مریم کیا ہے؟ فعال ہے۔ کپڑے دھل گئے سے کس فعل کی طرف اشارہ ہے؟ تو کپڑے دھل گئے، اس میں یہ پتہ نہیں ہے کہ دھونے والا کون ہے، تو یہ ہے فعل مجہول۔